السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ غار سور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار سور میں جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 دن رہے۔ پھر جب مکے میں شور و ہنگامہ میں کمی ہوئی تو مدینے کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن عریقط کو راستے کی رہنمائی میں بہت مہارت تھی۔ انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 سواری دے کر مدینہ پہنچانے کے لیے اجرت پر پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن عریقط سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی قیمتاً پسند کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط مدینے کی طرف نکل پڑے۔ ان حضرات نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی اجازت سے ان کی خشک تھن والی اور کمزور بکری سے دودھ دہا۔ سب نے سیر ہو کر پیا، پھر دودھ دو کر ام معبد کو دے کر سفر کا رخ کیا۔ کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے اونٹوں کی لالچ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات ملی تو کفار کو آپ کا پیچھا کرنے سے روک دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ اللہ کی قدرت، سانس لینے کا انتظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس لینے کا نظام بنایا۔ جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی کے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک سے پھیپھڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا ہے، جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے۔ جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتے ہیں اور صاف ستھری ہوا پھیپھڑے میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نلیوں کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمارے پھیپھڑوں کی حفاظت کا کیسا ہی غیبی نظام فرمایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نمازوں کو صحیح پڑھنے پر معافی کا وعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، رکوع سجدہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہی کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اس کو بخش دے چاہے گا اس کو سزا دے۔ ایک سنت کے بارے میں، بیماروں کی عیادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے پیدل آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آئے، پھر اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس سے زیادہ دور سے چل کر نماز کے لیے آئے۔ ایک گناہ کے بارے میں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو، اللہ اور ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے کیا کہا گیا؟ حضرت سلط بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر، اور جو تجھے ترجیح دے تو اس سے خدمت لے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے حالات، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم حضرات، یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں، کیونکہ لائک کرنے سے جو ہے یہ آگے بھی دکھائی جائے گی۔ جتنا آپ زیادہ لائک کریں گے اس کو، اتنا ہی آگے یوٹیوب اور لوگوں تک بھی یہ پہنچ جائے گا۔ تو اس میں آپ کا بہت ہمیں ساتھ ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لائک بھی کر دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔